ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو جائے گی، جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا، ہماری ڈیل اوباما اور بائیڈن کے دور سے کہیں بہتر ہوگی، نیا معاہدہ اسرائیل، مشرق وسطی، یورپ، امریکہ کے لیے امن کی ضمانت ہوگا، یہ ایسا معاہدہ ہوگا جس پر پوری دنیا فخر کیا کرے گی۔ جوہری معاہدہ ختم نہ کرتا تو ایران ایٹمی ہتھیار اسرائیل اور خطے کے خلاف استعمال کر چکا ہوتا، سابق معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف لے جانے والا راستہ تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا ٹروتھل سوئچ پر بیان، امریکی صدر نے ڈیموکریٹس کو کمزور اور غدار قرار دے دیا، کہا ایران معاملے پر ڈیموکریٹس ہماری مضبوط پوزیشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اوباما حکومت نے طیاروں میں 1.7 ارب بھر کر ڈالر ایران کو بھیجے تھے، بینکرز بھی تب حیران تھے کہ واشنگٹن اور میری لینڈ کے بینکوں سے اتنی رقم کیوں نکالی گئی۔ بامعنی مذاکرات کی بنیاد وعدوں کی پاسداری پر ہوتی ہے، ایران کو امریکہ کے طرز عمل پر تاریخی عدم اعتماد ہے، ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ ایران سرنڈر کرے، ایرانی قوم دباؤ یا طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گی، ایران کی خارجہ پالیسی خود مختاری اور قومی مفاد پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ سے جتنی جلد ممکن ہو جنگ بندی ہونی چاہیے، کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی راستہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کا مشن، حکومت پاکستان سرگرم عمل، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے تمام مسائل کے جلد حل کے لیے مکالمے اور روابط کی اہمیت پر زور دیا، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں، تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے استحکام اور امن کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقات پر بریفنگ دی، رہنماؤں کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ اور شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 88ویں برسی آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی نے لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا۔ مفکر پاکستان نے اپنی انمول شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی، ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو سیاسی اور فکری طور پر متحد کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شاعر مشرق کو خراج تحسین۔